بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 11 صفر 1444 ہجری مطابق 9 ستمبر 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ آپ کے بھائی ابو طلحہ بنارسی ندوی کی آواز میں پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ اما بعد، ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نویں قسط، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی کہ کعبے کی پرانی بلڈنگ توڑ کر دوبارہ بنائی گئی۔ وہ بلڈنگ بہت زیادہ پرانی ہو چکی تھی، پھر وہ زمین کے نچلے حصے میں تھی جس کی وجہ سے اس میں پانی جمع ہو جاتا تھا۔ قریش نے سوچا کہ پرانی عمارت توڑ کر نئی عمارت بنا لی جائے، چنانچہ انہوں نے کام شروع کر دیا۔ الگ الگ قبیلوں نے اپنے اپنے حصے کی تعمیر کا کام بانٹ لیا۔ کعبے میں ایک پتھر تھا جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا مبارک پتھر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حجر اسود جنت سے بھیجا گیا تھا۔ اب جب دیواریں اونچی ہو کر اس جگہ تک پہنچ گئیں جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا تو قریش کے قبیلوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کی عزت اسے ملے۔ جھگڑا اتنا آگے بڑھا کہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ 4-5 روز تو اسی حال میں گزرے۔ ان میں ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی سب سے زیادہ بوڑھا اور سمجھدار تھا۔ اس نے یہ رائے پیش کی کہ ہم کسی شخص سے اس معاملے میں فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ سب نے کہا ٹھیک کہتے ہو۔ پھر طے یہ ہوا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام آئے گا وہی اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا۔ اگلی صبح سب سے پہلے تشریف لانے والے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ وہ لوگ پہلے سے ہی آپ کی سچائی اور ایمانداری کو مانتے تھے۔ اب آپ کو دیکھا تو سب نے کہا کہ یہ ایماندار اور سچے ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سمجھداری سے اس فیصلے کو نمٹایا۔ آپ نے چادر منگوائی، اپنے ہاتھ سے اس میں پتھر رکھ دیا، پھر فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کا کنارہ پکڑ لے، پھر سب مل کر اسے اس کی جگہ لے جائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ چادر کو لے کر کعبے کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس چادر سے پتھر اٹھا کر دیوار میں لگا دیا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سمجھداری سے یہ جھگڑا ختم فرما دیا۔ کعبے کی اس تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور اپنے کندھے مبارک پر پتھر اٹھا کر لے جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے کندھوں پر نشان پڑ گئے تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تربیت اولاد، بچوں کے ساتھ وقت گزارا کریں۔ ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج ایک اہم نقطے کی جانب توجہ دلانی ہے جس کو عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور وہ ہے بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا۔ یہ والدین کی بہت اہم اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ وقت ضرور گزاریں، ان سے محبت کا اظہار کریں، ان کی باتوں کو غور سے سنیں، ان کی باتوں کو اہمیت دیں، ان کے کاموں میں دلچسپی لیں، ان کے ساتھ بات چیت، ہنسی مذاق، کھیل کود میں شامل ہوں۔ رات میں سوتے وقت انہیں کچھ اچھے اور حوصلہ بڑھانے والے قصے سنائیں، انہیں اپنے سے قریب ہونے کا موقع دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے اندر اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کام ماں اور باپ دونوں کو کرنے چاہیے۔ یاد رہے کہ بچے اپنی شرارتوں میں، اپنے آپسی لڑائی جھگڑوں میں ماں باپ کی توجہ چاہتے ہیں، اس لیے جب بھی وہ آپ کی توجہ چاہیں تو والدین ہونے کے ناطے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی طرف توجہ دیں۔ اگر وہ وقت آپ کی کسی خاص مشغولیت کا ہے تو بچوں کو سمجھا دیں کہ آپ ابھی مشغول ہیں، لیکن یہ بات بھی انہیں پوری توجہ، نرمی اور پیار کے ساتھ سمجھائیں۔ یہ ضروری ہے کہ والدین اپنے وقت کا ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے ضرور خاص کریں، اور پھر جو وقت ان کے لیے خاص کیا جائے اس میں موبائل، ٹی وی یا دیگر مشغولیات سے بھرپور کوشش کریں کہ اس سے وہ دور رہیں۔ والدین اور بچوں میں محبت، احترام کا رشتہ، دوستی اور پیار بھرا تعلق ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین اپنا کچھ وقت بچوں کے ساتھ ضرور گزاریں۔ ذکر و دعا، عمل تھوڑا ثواب زیادہ، مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ ہمارے ذہنوں میں ایک بات یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ زیادہ ثواب پانے کے لیے زیادہ عمل کرنا ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے ایسے اعمال اور کلمات بتائے ہیں جن کے کرنے یا پڑھنے سے انسان کو کم وقت میں زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے صبح باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت میں اپنے مصلے پر بیٹھی تھی۔ جب چاشت کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت بھی میں اپنے مصلے پر تھی۔
یہ دیکھ کر آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تم اس وقت سے اب تک مصلح پر ہی بیٹھی ہو؟ میں نے کہا جی۔ آپ نے کہا کہ تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے ہیں، یعنی تم جتنی دیر ذکر و عبادت میں مشغول رہی ہو تب تک میں نے 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیے ہیں۔ اگر اس کے مقابلے میں ان کلمات کو تولا جائے جو تم نے پڑھا ہے تو ان کلمات کا وزن جو میں نے پڑھا ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ وہ 4 کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ مسلم 2140، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں، اس کی مخلوق کے تعداد کے برابر، اس کی خوشنودی کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زیادہ ثواب پانے کے لیے زیادہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی تھوڑا عمل بھی زیادہ ثواب والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو صبح و شام ان کلمات کی کم از کم ایک تسبیح پڑھ لینی چاہیے۔ اگر صبح و شام نہ ہو تو کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک تسبیح یعنی کم سے کم 100 بار اس کے پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں۔ علماء نے ان کلمات کو پڑھنے کا طریقہ اس طرح بتایا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، سبحان اللہ و بحمدہ رضا نفسہ، سبحان اللہ و بحمدہ زینت عرشہ، سبحان اللہ و بحمدہ مداد کلماتہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مسائل: اپٹن اور سندور لگانا۔ شادی کے وقت یا شادی کے بعد دلہن اپنی مانگ میں جو سندور لگاتی ہے وہ ایک غیر اسلامی رسم ہے جس کا استعمال مسلمان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اپٹن کی رسم جس میں بہت سی اجنبی لڑکیاں، خاندان کے نامحرم لڑکے اور دیگر مرد حضرات اکٹھے ہوتے ہیں اور طرح طرح کا ہنسی مذاق ناچ گانا کرتے ہیں، یہ سب بے حیائی کے کام ہیں جن کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر اپٹن سے بدن کی صفائی ہی مقصود ہے تو ہر طرح کی بے حیائی، بے پردگی سے بچتے ہوئے اکیلے میں لگایا جا سکتا ہے۔ مستفاد کتاب المسائل صفحہ نمبر 304 جلد نمبر 4 من جانب امام بخاری ریسرچ اکیڈمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔